الفت جناب مفتی محمد عبداللہ مظہر وارسی صاحب. حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انما بعثت معلما او کما قال. محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے بیک زباں بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک. ذوق اور محبت سے منہ میٹھا فرمائیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی. صدر محترم زبدۃ المشائخ مخدوم العلماء استاذ الاساتذہ پیر طریق رسالت راہبر شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام لائق صدع الزجا صاحبزادہ مفتی پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب لا زالت برکاتہم العالیہ. میرے دائیں بائیں کثیر تعداد نے اندر تشریف فرما مقتدر مہمانان گرامی حضرات علماء کرام، محتمم ادارہ انوار الفرید، قاری قرآن عاشق نبی محترم قاری محمد زمان اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، اج مورخہ 27 فروری 2024 تساں پراواں نے اس گرائیں وچ ماڑی یاد نے مطابق دوئی واری یا تری واری قبلہ صدر محترم اور محتمم ادارہ حاضانی پیار پری دعوت تے اور اپنے ویر تے پرا سجاد حیدر نے توسط نال تساں پرامانی بچیاں بزرگانی طلباء علمانی خدمت عالیہ وچ بندہ ناکارہ خلائق حاضر خدمت راول پنڈی تو اچھی سارے ماڑے پرا تے بچے بزرگ دعا باؤ اللہ کسے نہ دامن خالی نہ موڑے، سارے چولیاں پر کے گچھو. ٹھنڈے مجمع چ میرے کو تقریر ہونی نہیں، بھول جانی ہے تے مجمع مینوں بازوق چاہینا ہونا ہے تے جینے بندے بولنے نے تے موئے کدے نہ نے بولے
تو میں بھی قبرستان میں تنہ نہ آیا، جینیاں جاگنیاں تقریر کرن آیا۔ مہربانی نہیں، یہ اگر ذوق رہا، نقیب محفل صاحب فرما رہے تھے بلا تاخیر، میں کہا بے اپر زبر پائی سٹو تے بلا تاخیر بڑھا دوں، چونکہ میرا جڑا ٹائم سی او تے کافی سارا گیا لنگ۔ بہرحال جڑا باقی رہنا ہے اس نے اندر چند معروضات عرض کرانگا، بیدار ہو کے ببو گے تے بیدار ہو کے تقریر ہوئے گی۔ پنڈی چو ضرور آیا، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن پیر ودائی کھڑن نہ آیا، مدینہ پاک کھڑن آیا۔ مہربانی جڑے پیچھے بیٹھے ہو کو کارا لیا نال وعدہ شادہ کر کے آئے ہو بھئی آج مولوی رہنا منہ تکن جا رہے ہیں، بولنا چالنا کوئی نہیں۔ اگر کوئی وعدہ شادہ کیتے آنے تے اے نہ ہوئے سائیں ڈانگا لے کے مگر پہ جاون، تے اگر کوئی وعدہ شادہ نہیں تے خیر کچھ نہیں ہونا، سبحان اللہ بولن نال نہ ٹھڑا چبٹ۔ کیا بات ہے، اللہ تو آنو رنگ لائے، عزتہ عطا فرمائے، کمال نہیں گل ہے۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ بیٹھے ہومن ابو بکر نے منن آلے، عمر نے منن آلے، عثمان و علی نال پیار کرن آلے، بیٹھے ہومن مہر علی نہ لنگر کھان والے، آہا بیٹھے ہومن بابے فرید گنج شکرنی نگری والے، بیٹھے ہوں داتا علی کے چاہنے والے، بیٹھے ہوں ممتاز قادری سے پیار کرنے والے، بیٹھے ہوں باب خادم نے نوکر تے چپ کر کے بے رمن۔ اے نہیں ہو سکنا، ہیر نہ ذکر اچھے تا رانجا چپ کر گچھے، لیلا نہ ذکر اچھے تا مجنو چپ کر گچھے۔ اے نہیں ہو سکنا، پانی نہ ذکر اچھے مچھلی چپ کر گچھے۔ اے نہیں ہو سکنا کہ شمع نہ ذکر اچھے اور پروانہ چپ کر جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا پھول کے ذکر پہ بلبل چپ کر جائے۔ ہن مرضی تے بولو، نہیں مرضی تے میرا زور نہیں، میں چند منٹاں دا توڑا مہمانا۔ شمع کے ذکر پہ اگر پروانہ چپ نہیں رہ سکتا تو مصطفیٰ کے ذکر پہ دیوانہ بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کو جاگے شاگے اٹھے ہو یا کونے ہو جاگے، مہربانی کرنی بابا، بس مہربانی، بس جاگ کے بڑھا ہے۔ قرآن پاک نہیں جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، اس سے تو تقریر شروع کرنی ہے تے اتھے ہی آ کے مکانی ہے۔ میں انہاں مولویاں چو نہیں ہاں بھی دو گلاں ادھرو پگڑا تے کھچڑی بنا کے ٹر جاواں، ایک کام ماڑے کول نہیں ہونا۔ میں جڑی لین ایک واری نپ لواں او مینوں کڑ کھڑے پاک پتن مینوں لے جائے او کڑے، پھر میں او سڑک کدے نہیں چھوڑی۔ اللہ نے اس آیت مجیدہ میں نبیوں کی آمد کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ ارسلنا فیکم رسولا، اے رسول تساں وچ تاں بھیجن، یتلو علیکم آیاتنا، ساڑیاں آیتانی تلاوت کرنین، ویزکیکم اور تساں کی پاک کر دینین، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت نہیں تساں کی تعلیم دینین۔ میں پٹھواری ترجمہ پیا کرنا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تے تساں کی او بانین جس نہ تساں کی عطا پتہ نہیں ہونا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میرے تے توڑے نبی نشان کے اے سرکار نے خود بیان فرمائیے، فرمایا انما بعثتو معلماً، اللہ نے مینوں استاد بنا کے بھیجیا ہے۔ تے استاد نہ کم کہہ ہونا ہے ادھر تکو، او پڑھن پڑھان والا کم کرنا ہے۔ تے جتھے استاد بہ کے پڑھنا پڑھانا ہے اس جگہ نہ ہونا ہے۔ میرے تے تساں نے نبی مکے وچ جہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اس مدرسے نہ بولن لگا، میں ایک مدرسے نہیں تقریب دستار میں آیا ہوں۔ اگر آج بھی یہ جملے نہ بولاں تو پھر میں 10 کدوں بولاں۔ میرے نبی مکے میں جس مدرسے میں بیٹھ کے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے اس مدرسے کا نام دار ارقم تھا۔ دار ارقم تھا۔ طالب علمہ نے میں نہ بولن لگا، پہلے طالب علم نا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت مصعب بن عمیر۔ سرکار جدوں
مکے تو مدینے ہجرت کر کے آئے تے اللہ نے نبی جڑا پہلا کام کیتا نا وہ یہ کیتا کہ آپ نے ایک مسجد نی بنیاد رکھی. اس مسجد نا نام مسجد قباء ہے. اللہ تعالیٰ توانوں بھی تکنی نصیب کرے. تے میں کئی واری تک کے آیا مسجد قباء چو جدو سونا اگے آیا اگے سرکار پھر ایک مسجد نی بنیاد رکھی. اس مسجد نا نام مسجد نبوی تھا. میں اور آپ جو کام مسجد میں کرتے ہیں نا میں تے تسی جڑے کام مسیتی چ کرنے آنا وہ بھی نیک کام من. مثلا بانگا پڑھنے آ وضو کرنے آ نماز پڑھنے آ قرآن پاک نی تلاوت کرنے آ اللہ رسول دیاں گلاں بانے آ اے سارے نیک کام من. ایک کام اساں اور بھی پکڑے آ جڑا مسیتی جا کے کرنے آ. دساں وہ کیڑا ہے جدوں کسے بندے تے شک پہ جائے نا انہوں آہنے آ گچھی نہ مسیتی تے وضو کر تے رکھ قرآن پاک دات. اے کم ہی اساں پکڑے ہے. اے بھی مسیتی گچھی لوگوں کو جا کے کروانے آ. میرے بھائیوں اور میرے دوستو میں اور آپ مسجد میں جو کام کرتے ہیں نا وہ بھی نیک کام ہیں لیکن صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی کو مسجد سے جوڑ دیا تھا. نجی زندگی سے لے کر اپنی معاشرتی زندگی تک اخلاقی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک ساری باتیں حضور مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو حضور صرف قرآن و حدیث نہیں سناتے تھے بلکہ سیاست بھی سکھاتے تھے. میں ایک گل کرن لگا تے جس بندے ٹھپے تے موراں کدرے ہور لائیاں وہ بندہ منہ تھلے کر لوے تے جڑا ٹنا ٹن نے وہ بولے. سیاست اس وقت تک پاک رہی ہے جب تک مسجد میں رہی ہے. اے پیڑی مسیتیوں باہر نکلی ہے تے تاں ہی گندی ہوئی. نہیں رہ گئے بس 10 منٹ میں نو برداشت کر لو. 10 منٹ نہ تھوڑا مہمان آ. اس ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہونی ناراض نہیں ہونا. میں اس مدرسے نے اندر ایک واری رات گزاری سی اور میں نو جنہاں نے تعارف کرایا انہاں بھی اوہی پٹھے یاد کرائے نے. پٹھے بھائی وارسی صاحب اوہی مدرسہ جڑا پٹھیا نال سی راتی تویں کولو تنگ پے سو لیکن ہن مبارک پہ دینے آ وہ بھی بند ہو گئے تے اٹا بھی بند ہو گئی ہیں. او پٹھے سجے کھبے ٹر گئے. میں نو بڑی تسانی تعریف کیتی گئی ہے تے میری مہربانی کرو چولی خیرات پاؤ. میں بار بار تو آہنا پیا بھائی میں کن تے ہاتھ رکھ کے تقریر پڑھن نہ آیا. جڑا چیکر بن کے آیا او مسیتیوں باہر جائے. جڑا نوکر بن کے آیا وہ تے سبحان اللہ بولے نا یار. گئے کدھر ہو یار کمال کرنے ہو. میں تو آنو آکھیا جیا میں نہیں کرنی تقریر ٹھنڈے مجمع نے اندر. عام مولویاں نے بلب 110 120 تے بل پڑھنے. میرا بلب جب تک 220 وولٹ کرنٹ پورا نہ ہوئے میرا بلب نہیں بلنا. میرے پراؤ تے میرے او بچیو تے میرے او بزرگو میرے نبی پاک سیاست کی تعلیم بھی مسجد میں بیٹھ کے دیا کرتے تھے. سیاست اس وقت تک پاک رہی ہے جب تک مسیتی ج رہی ہے. اے مسیتیوں باہر نکلی ہے تے پیڑی ہی گندی ہوئی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر قرآن پڑھانا میرے نبی کی وراثت ہے علم دین مصطفیٰ کی وراثت ہے. اگر خطابت کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واز کرنا مصطفیٰ کی وراثت ہے. تلوار لے کے میدان جہاد میں لڑائی کرنا مصطفیٰ کی وراثت ہے. تو پھر ماننا ٹھہرو نا 2 منٹ ٹھہرو تو صحیح نا یارا. بڑے ریاحن پہلے تولو تو پھر بولو. اگر یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی وراثت ہیں تو پھر سیاست بھی مدینے کے تاجدار کی وراثت ہے. کیا بات ہے. میں حیران ہونا حضرت صاحب کہ امامت نہ مسلح خالی ہوئے تے لوگ آنے داڑی تے پگڑی آلے نو بلاؤ. ممبر خالی ہوئے تے داڑی پگڑی آلے نو بلاؤ. جاکتا نے نکاح نہیں واری اچھے تے داڑی پگڑی آلے کی بلاؤ. جنازے نہ ٹائم آوے تے داڑی پگڑی آلے کی بلاؤ. جاکتا کی قرآن پڑھاننا یا کنہ وچ بانگ دینا ٹائم آوے تے داڑی پگڑی والا ٹونڈو کتھے ہے اس کی بلاؤ. لیکن جدو سیاست واری آوے تے آنے ہن مچھاں والا بلاؤ. میں کہ اس نے نک بگنا یہ نہیں کر سکنا.
ہیں اگر امامت کے مسلح پہ کھڑے ہونے والا داڑھی پگڑی والا حضور کا وارث ہے، خطابت کے منبر پہ واز کرنے والا داڑھی پگڑی والا مصطفیٰ کا وارث ہے، تلوار لے کے میدان جہاد میں کافروں سے لڑائی کرنے والا داڑھی پگڑی والا مصطفیٰ کا وارث ہے، مدرسے میں مکتب پہ بخاری شریف کھول کے پڑھانے والا داڑھی پگڑی والا مصطفیٰ کا وارث ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ الیکشن کی کمپین میں ڈور ٹو ڈور جانے والا بھی داڑھی پگڑی والا مصطفیٰ کا وارث ہے۔ گل ماڑی بجھے ہو نہیں بجھے ہو، بجھے ہو نہیں بجھے ہو، پھر سبحان اللہ بولو۔ ہائے 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 میرے بھائیوں تے دوستو، مسجد نبوی میں نا سرکار نے آ کے مدرسہ بنایا، لیکن مدرسے نے اندر طالب علم سویرے آنے سن تے شامی پڑھ کے ٹر جانے سن۔ اللہ نے نبی نے دل وچ خیال آیا بھئی کیوں نہ ایسا مدرسہ بناواں جس وچ طالب علم رمن وی، اقامتی طلباء کا مدرسہ بناؤں جہاں پہ طلباء رہیں بھی، طلباء پڑھیں بھی، اللہ اکبر، پاکی نہ پاکی نہ تے رام لال نہ تے چنگی مندی نہ تے جائز نہ جائز نہ علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت تے فرض ہے۔ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کوئی مرد ہوئے یا زنانی ہوئے اس تے پاکی نہ پاکی تے رام لال نہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے دین کا علم حاصل کرنا تفصیل کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے۔ جہیز کا آرڈر 1 سال پہلے ہو جاتا ہے، جاگتے نہ نکاح ہوئے نا تے 2 سال پہلے ٹھیکیدار نو پیسے دے دیتے جانے تے جگہ دس دیتی جانی ہے بھئی ایتھے مکان بنانا ہی، میں جاگتے نہ نکاح کرن لگا تے 3 مہینے پہلے کپڑیاں نہ آرڈر بھی ہو جانا ہے، 1 مہینے پہلے او سونے نہ تے زیور نہ آرڈر بھی ہو جانا ہے۔ اگر صرف 3 دن پہلے نوجوان کو مدرسے میں بھیج کے اسے یہ کہا جائے کہ جا کے تو نے نکاح کے مسائل سیکھنے ہیں حضرت صاحب علامہ صاحب سے، تے جاکت اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دیون تے کیوں دیون؟ ہاں جتھے معاشرے نے اندر مامیاں تے چاچیاں مولوی صاحب نے کنہ وچ آ کے آکھنا ہوئے کلمے بھی آپے ہی پڑھانے نے تے پھر آپے ہی پڑھنے جے تے پھر جاکتاں طلاقاں ہی دینیاں نہ اور کیا کرنا۔ گل ماڑی سمجھو نہیں سمجھو بھئی جہیز کا آرڈر 1 سال پہلے، مکان 2 سال پہلے، سونا چاندی زیورات 2 مہینے پہلے، اور کپڑے 1 ماہ پہلے، تے نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کے لیے 2 دن بھی ہم پہلے نوجوان کو نہیں بھیجتے، تے جتھے مولوی صاحب کلمے میں آپ ہی پڑھنے ہو من اتھے پھر جاگتاں طلاقیں ہی دینیاں نزنانیاں کی، اور کرنا کیا ہے؟ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اب بات میں نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک نے اقامتی طلباء کا ایک مدرسہ بنایا جس مدرسے کا نام اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، جس میں 70 سے لے کر 400 طالب علم ہر وقت حضور کا دیدار بھی کرتے تھے اور سرکار سے باتیں بھی سنا کرتے تھے۔ طالب علمانہ میں نہ لین لگا، انہاں طالب علمانہ سراتے بھی دستار سجائیا۔ حضرت صاحب کوئی ضروری گل کرنی ہے، تسی ٹر جاؤ، میرا موڈ خراب پہ ہو رہا ہے، آئے میرے نال بہ کے تو ہن تسی فون کرنا تے نہ لاؤ نا، مہربانی کرو یار، ایک باری گج کے سبحان اللہ بول۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ ویسے بھی میں وہی بات کرتا ہوں جو پہلے کی تھی کہ تے نقیباں تے نات خانہ نو مولوی صاحب نے تقریر وچ بٹھانا، میں بھی وچ ہی شامل ہاں، میں اپنے آپ کی کڈنا نہ، میں بھی وچ ہی شامل ہاں۔ یہ اتنا اوکھا ہے جتنا شیخ رشید نے شادی اوکھی نہیں، یقین کرو اتنا اوکھا کام ہے۔ تے بہرحال اے اگر بہ جاون تے سجے کھبے تکڑے تے میں پریشان ہونا، پہلے ہی میں آنا بھائی جان جانا ہے تو آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ بڑے مصروف ہیں ہماری طرح، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، لہذا ہن بہنا ہے تو ہن مہربانی کرنی ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ میں چند منٹوں کا مہمان ہوں۔ میرے نبی نے اقامتی طلباء کے لیے جو مدرسہ مسجد نبوی کے صحن میں بنایا تھا، اس مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ میرے نبی نے جو مدرسہ بنایا اس مدرسے کے ایک طالب علم کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، بلال بھی اسی مدرسے کا طالب علم تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے عمر ہو گئی زیادہ، ادھر تک کو حضرت سلمان فارسی نے عمر ہو گئی زیادی تے حضور کو لائے
آکے آنے سونے ہو میکی بھی داخلہ لفظی آپ نے فرمایا ہر رنگ ہر عمر ہر نسل کے طالب علم کے لیے ایڈمیشن از اوپن داخلہ جاری ہے حضرت سلمان فارسی بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے قیامت تک جتنے مدرسے بنتے جائیں گے ان کا شجرہ نسب حضور کے مدرسے سے جا کے ملے گا کیونکہ میرے نبی نے سب سے پہلا مدرسہ بنایا تھا تقریر میں ہر رنگ نہیں آنی ہے لیکن طالب علموں نے سر پہ دستار بندوائی ہے اے میں بھی پگڑی بن لینا نقیب محفل حضرت صاحب بھی بن لینے حضرت صاحب بھی بن کے نیوسن علماء کرام سارے سراں تے پگڑیاں بن لینے لیکن اپنے سر پہ خود پگڑی باندھنا اور ہے پیر صاحب اور استاد کا سر پہ پگڑی باندھنا اور ہے آپوں بننا اور ہے تے بنوانا اور ہے اے ان فرق کرے ہو میرے نبی پاک کے مدرسے کے ایک طالب علم کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے آپ فرماتے ہیں میں نے 8 سال میں صرف حضور سے سورہ بقرہ پڑھی کتنے سالان 8 سالان آج جاکت آنے نا مدرسے نے اندر تے آکے پوچھنے جی اے حضرت صاحب یہ کتنے عرصے نا کورس ہے تے اسی آنے ہیں جی 8 سالانہ تے کنہ تے ہاتھ لوگ آڑے ہوئی 8 سال میں کیا کرسا یہ 8 سال رہنا پیسی میں کیا آنا بڑا لمبا کورس ہے ایڈا وڈا پینڈا ماڑے کول نہیں کٹن ہونا میں کیا اس میں فقہ بھی ہے حدیث بھی ہے اصول حدیث بھی ہے تفسیر بھی ہے ادب بھی ہے بلاغت بھی ہے منطق بھی ہے فلسفہ بھی ہے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے آنا نا 8 سال بڑے لمبے میں کہا چل یارا گل میں تینوں سمجھانا ایک پیو نے 2 پتر دوانیاں عمرہ 6 سال ایک نو پیو مدرسے بھیجیا ایک نو پیو سکولے بھیجیا سکول والے نال تے مدرسے والے نال 4 سال بعد ملاقات کی تھی سکول والے جاگتے کہ میں بلایا میں آکھیا بچیا تو کیا پڑھے ہے تے اس آکھیا میں ابھی 2 پہ پہنچا ہوں 2 پہ پہلے پی جی تے کے جی تے ٹی جی تے پتہ نہیں کتنیاں ٹی جیاں ہونیاں اس تو بعد دوے کلاس وچ میں پہنچیا میں جاگتے کہ دیتا قلم کاغذ میں آکھیا اے کنا بچیا اپنے تے اپنے پیو نہ لکھ کے تکا جاکت اپنا تے اپنے ابے نہ لکھ کے نہ تکا سکیا تو جو انوار الفرید ادارے میں آیا تھا حفظ کرنے میں نے کہا پتر تو کتے پہنچے ہیں وہ 4 سالہ بعد اس آکے حضرت صاحب الحمدللہ 7 منزلیں 14 سجدے 114 صورتیں 858 رکوع 6666 آیتیں 1274 مداں 1774 شداں اور 3,21,500 حروف میرے سینے میں ہیں اور میں قرآن کا حافظ کہلاتا ہوں ہون دس او بہتر ہے یا اے بہتر ہے جڑا نا نہیں لکھ سکیا ہیں اور جس نے 4 سال میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن سینے میں بسا لیا یہ بہتر ہے ہاں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تے ماڑے ابے ریاڈے راضی ہوئے کہ پورا اٹھ کو چھوڑیا تے پیر پراواں کی دعوت دیتی سارے ماڑے پیر پرا آئے تے انہاں آ کے روٹی کھا دی ماڑے ابیرہ نے کروں اتنے خوش ہوئے حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان اتنے خوش ہوئے اللہ اکبر ایک میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں میں کہتا ہوں جس طالب علم نے ایم اے کر لیا نا چلو میرا خیال ہے سرت لالوی ہے تھوڑی جئی یا رہن دے چلو تھوڑی مرضی ہے میں تے ویسے چاہنا سا بھئی سر تھوڑی بہت لا لواں لیکن تسی اگر نہیں چاہنے ہو تو مینوں بھی کوئی ایڈا ہون اللہ معافی دے نہیں سر نہیں تسی انتظار پہ کرنے ہو حضرت صاحب تسا نہیں آواز سارے نال اونچی سی تو انہوں میں وکھرے مدرسے سے بیٹھ کے سنا دے سا اے مجمع نے چاہنا سر اے چاہنے بھائی سادہ ہی کم جان دے ہو ایک بات میں تقریر میں کہا کرتا ہوں آج پھر کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں سنی بے سرا نہیں ہونا سنی ہونا ہی ہوا ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہوا ہے ولیاں نال بھی چنگی ہوا ہے صحابہ نال بھی چنگی ہوا ہے آل بیت نال بھی چنگی ہوا ہے ایک میں فکرہ کہنے لگا ہوں سنی وہ ہے
جس کی ابو بکر سے بھی سر ٹھیک ہے اور حضرت امام حسین سے بھی سر ٹھیک ہے۔ نقیب محفل صاحب ہن تساں ذرا مجمع وال تکنا ہے اور تکنا ہے کیڑا بندہ بول رہا ہے تے کیڑا مجمع وچ ریتاں چ میرا جملہ رول رہا ہے، میری آنکھاں بند جے، مینوں تساں اس بندے نا واٹس اپ نمبر دینا ہے، زونگ ٹو زونگ بھی سم میرے کول ہے، ٹیلینار والی بھی میرے گھر وچ پئی ہے تے جیز ٹو جیز پیکج تے میں کال کر کے پنڈی اس کول پوچھاں گا بھئی تینوں کیڑی ناراضگی سی جڑیاں کیوں نہیں سے بولیا، ہن مینوں دس میں فکرہ کہنے لگا ہوں سنی وہ ہے جس کی ابو بکر سے بھی سر ٹھیک ہے، حضرت امام حسین سے بھی سر ٹھیک ہے، سنی وہ ہے جس کی حسن سے بھی سر ٹھیک ہے، امیر معاویہ سے بھی سر ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ بڑا میں راضی ہوں تسا بڑا سونا نعرہ مارا، اے تسی نہیں بولے ہو، ماں نہ دودھ بولے، اے باپ نہ لقمہ حلال بولے ہے، جنہوں ماں گانے گا کے لوریاں دے وے اس کا بچہ کلب میں بولتا ہے، جس کو ماں نے قرآن کی لوری دی ہو اس کا بچہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے نام پہ بولتا ہے۔ سلامتی اللہ آباد رکھے، اللہ تو آنو رنگ لائے، ماڑے ہو پراؤ تب ماڑے ہو بچیو تب ماڑے ہو بزرگو۔ ایک طالب علم، ہاں گرامی قدر احباب، ایک طالب علم جس نے ایم اے کیا، انہیں 16 سال یونیورسٹی نو دیتے، کالج نو دیتے، سکول نو دیتے، او طالب علم جس کی معلومات کا انحصار سکول را، یونیورسٹی رہی، کالج را، یقین جانے او طالب علم او بندہ جنہیں 16 سال یونیورسٹیاں تے کالجانوں دیتے، او اے نہیں دس سکتا کہ میرے نبی دا چہرہ کیسا سی، اگر ادا تعلق کسی ادارے کے ساتھ رہا ہو، کسی مدرسے کے ساتھ رہا ہو، کسی خانقاہ کے ساتھ رہا ہو، اور حضرت اشرفی صاحب جیسے کسی اللہ والے کے ساتھ رہا ہو، وہ بندے کی بات نہیں کر رہا ہو جس کی معلومات کا انحصار سکول رہا، کالج رہا، یونیورسٹی رہا، وہ یہ نہیں بتا سکتا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، لیکن ایک طالب علم جڑا مدرسے دے اندر آیا ہو، انہوں سب تو پہلے جڑا داخلہ فارم دیتا جانا ہے، ادھے پہلی شرطیں ہونی ہے کہ طالب علم نو اس ٹائم مدرسے دے اندر داخلہ ملے گا جب اس کا چہرہ سرکار کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہوگا۔ 16 سال یونیورسٹی دے اندر لان والا ہو، اے نہیں دس سکتا میرے نبی دا چہرہ کیسا سی، لیکن میرے کسے طالب علم نو کھڑا کر کے پوچھ سرکار کیسے تھے، وہ بھی کہے گا کہ تو شاہ خوبا جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن کی پوری روایت سنا دیں گا۔ عن علی ابن ابی طالب قال لم یکن رسول اللہ بالطویل بالخصیر المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعد الرجل في وجهه تدوير أبيض مشرب
أدعج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت في صبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم عريكا أكرمهم عشيرا من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبه يقول نعته لم أر قبله ولا بعده مثله هنا آتوانو ترجمہ سناوا کعبے والموم مایا گنگے بندیاں نو چھٹی ہے ڈوریاں نو چھٹی ہے زنانیاں پچھے ماں دے بے ادماں نو چھٹی ہے یارہ بیلیاں پچھے باپ دے گستاخاں نو چھٹی ہے تے جڑا امام پچھے نماز پڑھ کے باہر تھڑے تے بہ کے امام کے خلاف پراپے گنڈے کرتا ہے وہ بھی اپنی ہے اپنے گلے دی توانائی ضائع نہ کرے انہوں بھی چھٹی ہے تے جڑا باب خادم دے خلاف پراپے گنڈے کر لائے او بد نصیب بھی چپ روے باقی تے بولو کعبے والموم آیا اے کعبے والموم آیا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو آیا تے دوجا پھر بھی تو مایا تے پھر کیوں نہ بولن تاجدار گولڑا پیر میرے علی آپ فرماندیں شالا خیر سفینے دی اللہ تو آنو رنگ لائے شالا خیر سفینے دی اے دنیا خیرات مدینے ہائے 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 ایس میرے پائی نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے اے میں نو دسے آئے کہ ادا مدینے دے تاجدار نال بڑا کوئی ڈونگا تے گہرا رشتہ ہے میں قاضی فائز عیسیٰ تک اپنی آواز پہنچاتے ہوئے وہ جملے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے 2017 میں فیض آباد میں باب خادم کے سامنے کہے تھے بابے نے گھٹ کے بنو سینے لایا متھا چمیا نہ میرا پوچھیا میرا پتہ پوچھیا اور میں تو انہوں اگر چٹکی مار کے او فکرے سنا دیا تے سبحان اللہ میرا حق بندہ تے ضرور کہنا ہے سفارش دی داد ہے ہی تے کول رکھی میرٹ دی ہے ہی تے طالب علم دی جھولی چھپا کے جائیں میں کہ اسی بابا جی میں طالب علم توڑیاں جتیاں دا نوکر اس نتیجے تے پہنچے آؤ کہ ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک پتر دے دو پیو نہیں ہو سکتے ایک مرد اسلام میں بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک زنانی نے بیک وقت 2 خامد نہیں ہو سکنے اگر ایک پتر تے 2 پیو دعویٰ کرن ایک آنکھیں مڑ ہے 2 آنکھیں مڑ ہے انہاں چو ایک پیو زانی ہے پتر حرامی ہے 2 خامد ایک بیوی تے دعویٰ کر مارن ایک آنکھیں کرمالی میری 2 آنکھیں میری انہاں چو ایک خامد بے حیا ہے بیوی بے غیرت ہے غیرت مند بیٹے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے غیرت مند بیوی کے لیے ایک خامد کا ہونا ضروری ہے غیرت مند بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کرتا میری جھولی خیرات نہ آئی تو میں 5 منٹ تو بعد تھلے لے جانا جے غیرت
غیرت مند بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کرتا، غیرت مند بیوی دوسرا خامد برداشت نہیں کرتی، اسی طرح غیرت مند امتی دوسرا نبی برداشت نہیں کرتا۔ سلامتی ہو پیچھے والے آ کے جنون پاؤ گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حیدری تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب، تاجدار شرم و حیا عثمان بن عفان، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ لطف آیا نہیں آیا؟ زندہ باد۔ پلا کیا بات ہے پتر، تو جیڑی گل کی وہ بھی پتہ لگ گئی، تیرا بھی کوئی خاص رشتہ ہے۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بول۔ ہاں نرم عقیدے والا بندہ ہماری محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جیڑا چاولانی پلیٹ تو کھاندا ہے تے حلوہ پیڑا جاؤ تو جڑنا ہے، وہ بندہ بیٹھ ہی نہیں سکنا۔ ٹنا ٹن بندہ بیٹھ سکتا ہے اور بندہ بیٹھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہاں تاجدار گولڑا پیر میرے علی آپ فرمانے نے درجن ڈبیاں دا عرشاں تے دھم پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا، آیا سرور نبیاں دا، آیا سرور نبیاں دا۔ اللہ اس مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے تعلق والے ہزاروں لوگ، میرے پاک پتن ضلع نہیں اور سائی وال ضلع نہیں اور کاڑے نے ضلع نہیں، لکھا نہیں آبادی ہے، پنجاب کروڑا نہیں آبادی تے مشتمل صوبہ ہے، میرے پاکستان دی 5 کروڑ آبادی ہے، 5 کروڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فیض العلیم اشرفی، فیض النعیم اشرفی صاحب، آپ تشریف لائے، دل دیئے تھا گرائیاں دنال آپ نے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت صاحب کا دیدار بھی کریں اور جو ہے اب حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ ان کا حصہ بھی وہ داد کا مجھے دیں، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس مجمع میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آباد ہیں، لیکن کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا کا میرے ساتھ ارادہ کیا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا۔ کوئی بندہ اس گل نہ دعویٰ نہیں کر سکنا، لیکن اے جنہاں نے سراں تے پگڑیاں رکھیاں نہ حضرت پیر صاحب نے، اے چوکے وچ کھل کے تے باں کھلی کر کے آکھ سکنے اللہ کا ہمارے ساتھ ارادہ خیر کا ارادہ ہے۔ خیر نہ ارادہ ہے، خیر نہ، اگر خیر کا ارادہ نہ ہوتا اللہ حافظ قرآن نہ بناتا، اللہ عالم دین نہ بناتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد بڑے سونے آپ چہرے تے نقاب رکھ دے سن، آپ دے چہرے دی جھال جھلی نہیں سی جاندی، آپ دا انتقال ہویا، لوگ قبر دے اندر دفنا کے چلیں گئے۔ چند دنہ بعد ایک نوجوان سے خواب میں استادہ دی ملاقات ہوئی، تے طالب علم ہاتھ بن کے آدھا استاد جی نمی تازی سناؤ۔ آپ نے فرمایا جو ہی لوگ میں نو قبر دے اندر دفنا کے چلے گئے تے نکیرین آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
ماشاءاللہ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق چشتی صاحب آپ تشریف لے آئے، دل دی اتھا گرائیاں دے نال آپ نو خوش آمدید۔ ایک باری محبت نال بولو ذرا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریان حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت۔ کیا بس ایسے سمجھیں حضرت صاحب کا آنا ہی اب میرا جانا ہے، بس یہی سمجھیں۔ کو 10 منٹ میں برداشت کر لو، اس تو بعد تو سنا میں پار لا دیاں تے میں بھی بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا تے کل پھر پروگرام دن راتی یہی کام ہے تے حضرت صاحب بھی یقیناً مصروف ہو سن، اس تو میرے تو بعد انہاں خطاب ہے۔ ہن جڑی میں گل بان لگا ہوں یہ ہے، امام محمد فرمانے کہ بچیا جدو نکیرین قبر نے اندر آئے نا تے میں ہاتھ بن کے آکھیا مولا مینوں شرمندہ نہ کریں۔ آواز آئی اگر شرمندہ کرنا ہوئے ہار تے تینوں دین عالم تے نہ سانا بڑھانے۔ اگر تجھے رسوا کرنا ہوتا تو تجھے قرآن کا حافظ نہ بناتے، دین کا عالم نہ بناتے۔ اللہ کریم کے پاک نبی فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ مدرسے مرکز انسانیت، یہ مدرسے مرکز فلاح، آخرت کی فکر کے لیے ذہن سازی کرنے والے یہ ادارے، پاکی تے نا پاکی رام تے لال دسن والے یہ مدرسے، چھوٹے بڑے نال گل کرن دی تمیز سکھان والے یہ مدرسے۔ میرے بھائیوں میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں 29 سال ہو گئے نے، میں ہر سال اپنی مسجد اندر قرآن پاک پہ سنانا۔ میں عثمان دا بیٹا ہوں جدے 6 بیٹے قرآن پاک دے حافظ نے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے آج تک کوئی مدرسے مسجد دی انتظامیہ میں نہیں ملی جنہیں آکے ہوئے وارسی صاحب اس واری اسداں صورتاں پڑھیاں نے رمضان دے اندر سانو قرآن دا حافظ نہیں ملے آؤ۔ ہاں ایسے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مجھے سننے میں ملے کہ طالب علم نے آگے آکے آئے استاد جی سانو جگہ کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی، اساں قرآن نہ سنا سکے۔ او دوستو تے بھائیو مسجداں کٹ گئیاں جے، حافظ ود گئے جے، حافظ ود گئے جے۔ میں پوچھنا چاہنا کیڑے ادارے اے حافظ قرآن بنا کے مسجدوں کو دے رہے ہیں؟ اے ہی مدرسے نے۔ اگر امامت کے مصلی خالی ہو جائے امام مدرسہ دے گا، ممبر خالی ہو جائے خطیب مدرسہ دے گا، تراویح کے لیے امام حافظ قرآن مدرسہ دے گا۔ اے کوئی کالج نہیں دے رہے، کوئی سکول نہیں دے رہے، کوئی یونیورسٹیاں نہیں دے رہی۔ سکول بھی آج کل قرآن پاک حفظ پہ کراندے نے، لیکن سکول کا پڑھا ہوا حافظ قرآن 2 رکوع مصلی تے نہیں کھلو کے سنا سکتا، لیکن میرے مدرسے دا طالب علم پورا قرآن بغیر اٹکن کے رمضان میں سنا جاتا۔ ایکڑے ادارے پیدے گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹی اور سکولوں پہ اربوں روپے کا فنڈ صرف کرتی ہے، لیکن وہ دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں افراد نہیں دے رہے۔ افراد اگر دے رہے ہیں تو یہ مدرسے دے رہے ہیں۔ اے مدرسے نہیں افراد دینے والے، یقین کرو اس گئے گزرے زمانے میں آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں اور لائبریری والے کی جا کے آکھو کہ مکی کسے اسلامی عنوان تے لکھی کتاب چاہینی ہے، لائبریرین تو انو جڑی کتاب دے گا ادا ایک صفحہ پرول کے ویکو تے جس مصنف مؤلف کا نام لکھا ہوگا ادھی ہسٹری کھنگال کے ویکو اس کا تعلق بھی کسی مدرسے کے ساتھ ہوگا۔ لوگ کہندے نے
سانو مدرسے کے پیدے دینے میں کہ اسی کونوں دیاں تینوں کچھ دین والے اسی تے فطرانے لے کے بچیاں نو پہ پالنے آؤ اسی تے وڈی عیدی تے چمڑے لے کے بچیاں نو پہ کھلانے آؤ اسی تیری زکاة لے کے بچیاں نی پرورش پہ کرنے آؤ اسی کونوں دیاں تینوں کچھ دین والے لیکن ایک گل یاد رکھنی ہے اس زمانے میں بھی ناموس رسالت قانون کو ختم کرنے کے لیے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے میرے بے غیرت حکمران پبا پار بیٹھے نہیں انہوں اگر ڈر رہے تے داڑھی تے پگڑی والے آندہ ڈر رہے مدرسے والے آندہ ڈر رہے اے میاں صاحب تے پچھلے دور دے اندر ختم نبوت دے قانون تے ڈاکا پہ آؤ لیکن کوئی بندہ جاگیردار بار نہیں آیا کوئی سرمایہ دار نہیں آیا کوئی دکاندار نہیں آیا کوئی صنعتکار نہیں آیا اور مقابلے دے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں دے بیٹھ والا بابا خادم مقابلے دے اندر آیا اے مہربانی کری او مہربانی کری آئے 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 ایک جملہ پتر تیری نظر ایک جملہ پتر تینوں دینا او بہ جا جنیا بہ جا ٹائم میرا کھاتی حضرت صاحب آگئے نہیں ایک جملہ میں تجھے دیتا ہوں سائیانوں پونکن والے ہوتے دنیا لانت ٹونی رہسی جسنوں رضوی تھر تھر کی تھی اسنوں تھر تھر ہونی رہسی تاجدار ختم نبوت من سب نبیان انہاں بچیاں نو اے جنہاں پگڑیاں بدیاں نا انہاں نو محروم نہ کرے ہو اے ماڑے جوڑے ہتھاں کی تکے ہو انہاں کی مایوس نہ کرے ہو اے نہ ماڑے مہمان ہیں نہ اشرفی صاحب نے مہمان ہیں اے اللہ نے مہمان ہیں اللہ نے سونے نبی نے مہمان آئے اللہ نے سونے نبی نے مہمان ہیں اور قرآن نے اگر فقیر تکنے نہیں تے اے تک لے آج اینانو فقر چو لوکاں نے کڑ چھوڑے ہیں تے فقیر او بنا چھوڑے نے جنہاں نے 10 کوٹھیاں تے درباران دے اندر گدی نشین بن کے بیٹھے میں کہ گدی نہ لفظ کڑے پاسے لگے او گدی نشین نہیں ہونا سجادہ نشین ہونا اللہ کے ولی آنے والوں کو جائے نمازیں دے کے جاتے ہیں او گدیاں دے کے نہیں جانے گدی نشین نہیں ہونا سجادہ نشین ہونا چلو خیر ہے تسی زبان اللہ کل بول لوے ہو آج کم از کم جملہ تے سن لو نا گدی نشین نہیں ہوتا سجادہ نشین ہوتا ہے آج فقیر وہ بن گئے ہیں جنہاں نیا کروڑا روپیانیاں کوٹھیاں نے جنہاں نے آستانیاں تے درباراں تے ناظرہ بچیاں نو پڑھان والا مدرسہ بھی کوئی نہیں او فقیر بن گئے ہاں اللہ دے قرآن نے انہاں طالب علمانو فقیر آکے ہے جڑے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے اور میرا دل کردہ ہے میں قرآن دی آیت تنو سنا دے آؤ اللہ کریم فرماتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون قرآن لطف دیندہ جائے بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ڈھڈ وچ وٹ پا دے وے عبداللہ مزروار سی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا مقدر والے بولو قسمت والے بولو قرآن نے ان کو فقیر کہا ہے فقیر تکنے نہیں دیا تک لے ہاں اے مدرسے کے طالب علم ماڑیا دوستا تے ماڑیا بچیا تے ماڑیا بزرگا انہاں کی محروم نہ کری انہاں نو محروم نہ کری آج کل حالات یہ ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو جگہ ملی ایک کنال مدرسے کے لیے انہاں پروگرام بنایا بھئی حضرت صاحب کی بلاساں اشرفی صاحب بھی آسن سنا خان بھی آسن تے اتھے محفل ہو سی اس لسٹ بنوائی بھئی ماڑے سجے کھبے کتنے وڈیرے لوگ رہنے جگیردار راجے چودھری ملک تے مجوکے تے وٹو
तुसा ने हुण जड़ियां कौमां वडेरे कितने रहने ते जेड़ा सब तो वडेरा सी ना उस कोल अच्छा 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 ये चंदा मंगण दा प्रोग्राम गल ये चंदा मंगना चाहने हो मौलवी साहब पहले मदरसे थोड़े पहले उन्हें किते आबाद करो ये नवा बनाने लगे मस्जिद की तोसी करना चाहते हैं पहले मसीतां ते आबाद करो ना हजरत साहब ये नवी फिर बनाने लगे हो ओही मलक साहब आए भट्टू साहब आए चौधरी साहब आए राजा साहब आए उन्हें अपनी 1 करोड़ 20 लाख की गड्डी नहीं ब्रेक लाई आके मदरसे अगे ते मुछां ची वट दे के उतरू दूरों आवाज ला के आने उस्ताद जी सलाम अलैकुम पहचाने ने मैं कौन हाँ जी पहचाने हैं जी तुसी मजोका साहब हो राजा साहब हो चौधरी साहब हो अच्छा खैर हो गए अच्छा मैं जनाब पाकपतन में मेरी एक दुकान थी मैंने दूसरी दुकान भी खरीदी है आपू भी आ जाओ तो तालिब इल्मां नूं भी नाल लैके आ जाओ थोड़ा जिहा आयत करीमा पढ़ानी है तो मौलवी साहब ये नहीं आखिया भी जदों मैं कार्ड किन के गया सा तू क्या गया वो आ गया हुण जाकतां की किनण मैं कार्ड जदों लैके गया सा तू क्या किया सी नहीं 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 मेरे मदरसे के उस्ताद ने हाफिजों को साथ लगाया और तेरी दुकान में चला गया और उन्होंने पूरा घंटा आयत करीमा पढ़ी ते घंटे तो बाद मलक साहब ने कन में जाके आ गया अजे खाना लेटे थोड़ा जिहा दरूद शरीफ और पढ़ाओ अजे खाना लेटे थोड़ा जिहा दरूद पाक और पढ़ा दो थोड़ा जिहा सूरह यासीन होर पढ़ा दो और कमाइयां तू खानियां ने ते दुआवां तालिब इल्मां ने करनियां ने ओही नौजवान 1 महीने बाद फिर आ गया ब्रेक ला के उस्ताद जी सलाम अलैकुम जानने हो जी जी जानने तुसा की कौन भूल सकता है मैं एक मकान मेरा दीपालपुर में था मैंने दूसरा मकान बनाया पाकपतन में आपू भी आ जाओ ते अपने बच्चियां नूं भी लैके आ जाओ मौलवी साहब ने ये नहीं आखड़ा औतर नखतर ना कोई अग्गा ना कोई पिछा ना तेरी रोंदी ना कोई रोंदा तेनू केड़ी लोड़ है एक दुकान तो दूई दुकान बनाण दी एक मकान तो दूआ मकान बनाण दी इत्थे रुक के मेरी झोली च खैरात पाओ और मैं क्या अगर हम तेरी तरक्की में तंग नजर नहीं होते तो तुम मदरसे मस्जिदों के मामले में तंग नजर न हुआ कर तू भी कुशादा दिल रखा कर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते ने कि सरकार के मदरसे का लंगर ये था कि सहाबा किराम जो गरीब सहाबा पढ़ने वाले तालिब इल्म थे उनको मदीने के ताजदार ने अमीर सहाबा पे तकसीम कर दिया कोई 4 नाल ले जाए कोई 10 नाल ले जाए कोई 20 नाल ले जाए हुण नसीबा वाला बंदा बोलेगा बखीला नाल मेरी गल नहीं हजरत अबू हुरैरा कहते ने हजरत अबू बकर 70 सहाबा साथ ले जाए किसे वक्त ते खान पीन दा कुछ होंदा सी किसे वक्त 3 दिहाड़े रोटी नहीं सी लभदी ते जिदे कोल कुर्ता हुंदा सी उहदे कोल तहमत नहीं सी होंदी ओ कुर्ते नूं तहमत बना लैंदा सी ते जिदे कोल तहमत होंदी सी कुर्ता नहीं सी होंदा कपड़े पूरे नहीं सन होंदे रोटी नहीं सी लभदी 3 दिन असी भुखे रहंदे सा है मैं कुर्बान इन्हां सहाबा ते जिन्हां मेरे आका करीम दा दीन नबी दी उम्मत तक पहुंचाया भूख प्यास बर्दाश्त करके हजरत अबू हुरैरा की आखिरी बात सुना के तुसी अपने घर ते मैं अपने घर आप कहंदे ने 3 दिन दा मैं भुखा बड़ी डाढ़ी भुख लगी हुई किसी बंदे हुजूर दी बारगाह दे अंदर दुध दा प्याला पेश कीता मेरे आका ने दुध दा प्याला न पिया ते मैं जूं ही थकिया मेरे दिल विच ख्याल आया अल्लाह करे सारा मीकी लब जाए सारा मीकी लब गच्छे हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने सरकार ने दुध दा प्याला न पिया ते मैनू फरमाया अबू हुरैरा और कितने तालिब इल्म पीछे बैठे हुजूर 70 बैठे आपने फरमाया जा ना उन्हां सारियां की बुला के चलो तुसी एवें दस दिओ भाई छोड़ दे ते मैं छोड़ देना जरा एक भाई हुण तुसी चाहने हो भाई हजरत साहब की सुनना है तो जरा मैं भी तो किसी कम ही आया ना हुण कोई 5 मिनट तो मेरा साथ दो ना हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने फरमाया पीछे कितने बैठे मैनू ते एक फुट भी नहीं लबना लेकिन मैं 70 साहबे किराम नूं हुजूर दी बारगाह च ले आया ते मेरे आका करीम ने मैनू दुध दा प्याला पकड़ाया अबू हुरैरा कहंदे ने मैं फिर खुश हो गया चलो पहला नंबर मेरा ही लग गया 2-4 घुट पहले फर लवांगा लेकिन आपने फरमाया अबू हुरैरा
پلانا ہے انہاں پینا ہے تے تو ساقی ہے پین والے نے تے جڑا ساقی ہوندا ہے او اینڈ تے پیندا ہے پہلے نہیں پیندا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں کیا سنیا آرڈر جے ہے لوئے نہ گاڈر جے ہے نوکر کے تے نخرا کہے اے لاؤ پیالہ میرے آقا کریم نے فرمایا تو دے پہلے پیالہ اپنے پیر پرا نو میں پہلے پیر پرا نو دودھ دا پیالہ دیتا انہیں لبا تے رکھیا 2 گھٹ بھر کے تے تھوڑا جہا ہچکچایا بھئی چلو اے پچھلے جے انہوں نے بھی 1 گھٹ مل جائے انہیں 2 گھٹ بھرے تے پیالہ لبا نالوں لایا میرے آقا کریم دے چہرے تے محبت دے آثار آئے آپ نے فرمایا گھبرا کیوں گئے ہیں ہور پی اللہ توانو رنگ لائے ہور پی انہیں پھر رج کے دودھ دا پیالہ دودھ پیتا پھر انہیں لان لگا حضور نے فرمایا ہور پی کیوں ڈر گیا ہے انہیں ہور دودھ پیتا سرکار نے آکیا ہور پی اس رج کے دودھ پی لے آؤ ابو ہریرہ کہندے حضور نے فرمایا دوے نو دے دوے نے دودھ دے 2-4 گھٹ بھرے لبا تو لان لگا پچھلے نو بھی مل جائے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں مصطفیٰ دا لنگر ختم نہیں ہو سکتا پیتا جا انہیں رج کے دودھ پیتا وکھیاں اودیاں باہر نکل آئیاں 3 نو ملے آؤ 4 نو ملے آؤ 5 نو ملے آؤ ابو ہریرہ پاک کہندے نے میں دودھ وچ پیا ویکھاں دودھ نہ پیا گھٹے 7ویں پیتا حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام رج کے پی گئے ابو ہریرہ کہندے نے سرکار نے فرمایا ہن تو کے تکنے پینا ابو ہریرہ کہندے نے میں لبا دے رکھیا تے میں 2 گھٹ بھرے 3 بھرے 4 بھرے 10 بھرے 20 بھرے میں رج گیا میں لبا تو لایا آپ نے فرمایا کیوں گھبرا گئے ہیں ہور پی پھر میں رج کے پیتا پھر آپ نے فرمایا بڑے دل نہ بھکھائیں ہور پی میں پھر رج کے پیتا حتیٰ کہ انسان سا میں کتنا دودھ پی سکتا سا جتنا میں بساط اور قدرت کے مطابق رج کے پی سکتا سا اتنا میں رج کے پیتا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیندا جاؤ اے مدینے دا تاجدار دا لنگر ختم نہیں ہو سکتا نہ انکار کری اج ساقی اج موسم بڑائے سہانا تیرے کو شراب پرانی ساڈا درد بھی ہے پرانا شراب پرانی ساڈا درد بھی ہے پرانا مستی دا ہن می برسا دے نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا آزم ہس ہس نہ ٹال اسانو اساں پیتیوں باج نہیں جان اے ڈھیر مٹی دے اچیرے نے ایدے تھلے مسد کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے تے محل ماڑیاں اجڑے ویڑے نے گھڑی چل دی رک جانی جدو 24 عمر دی مک جانی لے یار حوالے ربی دے تے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے وسنے رہو تے اسنے رہو چٹیاں چادراں تے داغ نہ لگن بلے رون تے بوئے کھلے رہو